شامپور گاؤں کی وہ اداس اور سرد شام کبھی نہ بھولنے والی تھی جب آسمان پر تو ستارے چمک رہے تھے مگر زمین پر ایک چھوٹے سے کچے مکان میں بھوک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ کہانی شبنم اور اس کے شوہر راشد کی ہے، جن کی زندگی غربت کی چکی میں اس طرح پس رہی تھی کہ 2 وقت کی روٹی بھی ان کے لیے خواب بن چکی تھی۔ راشد ایک محنتی مزدور تھا لیکن قسمت کی گردش نے اسے کنگال کر دیا تھا، جبکہ شبنم صبر و شکر کی پیکر تھی جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی شوہر کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ اس دن بھی معمول کے مطابق جب شبنم نے ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ رکھے مٹی کے برتنوں کو ٹٹولا تو آٹے کا ڈبہ خالی تھا اور چاولوں کی بوری جھاڑنے پر بھی مٹھی بھر اناج نہ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے خالی چولہے کی طرف دیکھا جو پچھلے 2 دنوں سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ جب راشد تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر مایوسی کی گرد جمی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شبنم سمجھ گئی کہ آج بھی مزدوری نہیں ملی۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ بھوک نے الفاظ چھین لیے تھے۔ ابھی وہ اپنی بے بسی پر کڑ ہی رہے تھے کہ دروازے پر ایک بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور راشد کی بہن سلمہ، جو شہر میں بیاہی ہوئی تھی اور بے پناہ دولت کی مالکن تھی، اپنے میکے پہنچی۔ سلمہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کھنک رہے تھے اور لباس سے خوشبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے غریب بھائی اور بھابھی کے لیے محبت کی بجائے حقارت تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سلمہ نے ناک پر رومال رکھا اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا کہ بھابھی، اس گھر سے تو غربت اور بدبو کبھی نہیں جائے گی۔ میں تو صرف رسم نبھانے آئی ہوں، ورنہ تم لوگوں کا حال دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ شبنم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پانی کا گلاس پیش کیا جسے سلمہ نے حقارت سے پرے کر دیا۔ سلمہ اپنے ساتھ شہر سے طرح طرح کے لذیذ کھانے اور پھل لائی تھی جن کی خوشبو نے بھوکے راشد اور شبنم کی آنتوں میں آگ لگا دی۔ رات کے وقت سلمہ نے اپنے لیے دسترخوان سجایا جس میں بریانی اور میٹھے پکوان شامل تھے۔ راشد اور شبنم ایک کونے میں بیٹھے اپنی سوکھی روٹی کے بھی محتاج تھے۔ ان کے پیٹ سے اٹھنے والی آوازیں اس سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ سلمہ نے ایک نوالا توڑا اور بڑی بے پرواہی سے کہا، ارے بھابھی، تم لوگ بھی کھا لیتے، مگر کیا کروں، مجھے دوسروں کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ کھانا تم لوگوں کے معدے ہضم نہیں کر پائیں گے۔ تم لوگوں کو تو سوکھی روٹی کی عادت ہے۔ یہ الفاظ راشد کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی مگر اپنی بہن سے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس رات بھوکے پیٹ سوئے جبکہ ان کے گھر کے آنگن میں ان کی اپنی سگی بہن پیٹ بھر کر سوئی، اور بچا ہوا کھانا اس نے غریبوں کو دینے کی بجائے کوڑے میں پھینکنا بہتر سمجھا۔ اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا مگر راشد کے گھر میں ابھی بھی مایوسی کا اندھیرا تھا۔ راشد صبح سویرے مزدوری کی تلاش میں نکل گیا، اس امید پر کہ شاید آج قسمت مہربان ہو جائے۔ دوسری طرف سلمہ تیار ہو کر اپنے پرس میں نوٹوں کی گڈیاں ٹھونس کر قریبی قصبے کے بازار میں شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ وہ بازار میں بڑے غرور سے چل رہی تھی اور دکانداروں کو حقارت سے مخاطب کر رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زیورات خریدنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ کب کسی شاطر جیب کترے نے اس کا بھاری پرس اڑا لیا۔ جب دوپہر ہوئی اور سلمہ کو شدید بھوک لگی تو وہ ایک بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے گئی، مگر جیسے ہی ادائیگی کے لیے ہاتھ بیگ میں ڈالا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بیگ کٹا ہوا تھا اور پیسے غائب تھے۔ ہوٹل کے بیرے نے جب دیکھا کہ میڈم کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس نے کھانا چھین لیا اور بے عزت کر کے ہوٹل سے نکال دیا۔ سلمہ جو بھی کچھ دیر پہلے تک نوٹوں کی گڈیوں پر ناز کر رہی تھی اب 1-1 روپے کی محتاج کھڑی تھی۔ شدید گرمی اور بھوک پیاس نے اس کا برا حال کر دیا۔ اس نے لوگوں سے پانی مانگا مگر کسی نے اس امیرزادی کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا جب پیٹ خالی ہو تو انسان کی عزت نفس کیسے پامال ہوتی ہے۔ وہ کئی گھنٹے تک بھوکی پیاسی سڑکوں پر خوار ہوتی رہی۔ اسے شدت سے اپنے بھائی کے گھر کا وہ ٹھنڈا پانی یاد آنے لگا جسے اس نے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ شام ڈھلے سلمہ روتے ہوئے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس راشد کے گھر پہنچی۔ اس کی حالت غیر تھی، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ بھوک سے پیلا پڑ چکا تھا۔ شبنم نے جب اپنی نند کو اس حال میں دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے سہارا دیا۔ راشد بھی مزدوری کر کے لوٹا تھا اور آج اللہ نے اسے اچھی دہاڑی دی تھی۔ وہ ہاتھوں میں آٹا، دال اور کچھ سبزیاں لایا تھا۔ سلمہ نے بھائی کو دیکھتے ہی اس کے پیر پکڑ لیے اور رونے لگی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، آج اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور دولت کا غرور صرف ایک دھوکہ ہے۔ میں نے کل رات تمہارے سامنے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور تم بھوکے رہے، آج اللہ نے مجھے بھرے بازار میں بھوکا رکھا۔
راشد نے اپنی بہن کو اٹھایا اور گلے لگایا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شبنم نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور وہ کھانا جو بہت سادہ تھا سلمیٰ کو دنیا کا سب سے لذیذ کھانا لگا۔ اس رات اس کچے مکان میں تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ غربت اب بھی تھی مگر گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ غرور کی دیوار گر چکی تھی اور محبت کا رشتہ بحال ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس واقعے نے سلمیٰ کی کایا پلٹ دی۔ اس نے اپنے بھائی کی مالی مدد کی جس سے راشد نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھول لی۔ راشد کی ایمانداری اور شبنم کی نیک نیتی کی وجہ سے دکان چل نکلی اور آہستہ آہستہ ان کے دن پھرنے لگے۔ جس گھر میں کبھی فاقے ہوتے تھے اب وہاں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ سلمیٰ سمجھ چکی تھی کہ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھنا چاہیے، دولت کی اینک سے نہیں۔ گاؤں والے اب راشد کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ کنگال ضرور تھا مگر اس کا دل بادشاہوں جیسا تھا، جس نے غربت میں بھی اپنی خودداری اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو آج تخت پر ہے وہ کل خاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی کی مجبوری اور بھوک کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ راشد اور شبنم کی زندگی اس بات کی گواہ بن گئی کہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان پختہ ہو۔